اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حیدرآباد پریس کلب کے صدر اور جنرل سیکرٹری اور ان کی پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسے کہ جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ رات 1 بجے انہیں یہ بتایا گیا کہ میں آ رہا ہوں، تو میں یہ بتا دوں کہ انسان جب اپنے گھر آتا ہے یا اپنے درمیان لوگوں کے آتا ہے تو چاہے 1 بجے بتائے یا 3 بجے بتائے تو گھر گھر ہوتا ہے۔ اور حیدرآباد پریس کلب نے ہمیشہ مجھے چاہے میں دوسری دفعہ آیا ہوں لیکن ویسے بھی سارے صحافی بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہے، تو مجھے یہاں کے اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو باقی رہ گئی بات ٹائم کی، تو وہ پھر سلیم بھائی یہاں موجود ہیں، ان سے پھر دو ہاتھ کر لیں گے بعد میں، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہاں پر میرے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے سر ضیاء موجود ہیں، جو کہ آئی ٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آئی ٹی پروگرام ہو یا گورنر انیشیٹو سندھ آئی ٹی پروگرام ہو، دونوں کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے دانیال ناگوری بھائی بیٹھے ہیں، جو کہ سی او ہیں گورنر انیشیٹو پروگرام کے۔ یہاں جب میں آیا تو میں اپنے ایم کیو ایم پاکستان، جس کا میں نومینی ہوں، اس کا گورنر ہوں اپنی پارٹی کا، تو مجھے یہاں پر ہمارے ظفر بھائی جو کہ زونل انچارج ہیں اور ان کی پوری جو زونل کمیٹی ہے ان کے ساتھ میں ابھی میٹنگ کر کر آ رہا ہوں۔ یہاں اس وقت ہمارے جو ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں وسیم بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے علیم بھائی بھی موجود ہیں، صابر بھائی یہاں پہ موجود ہیں، سلیم بھائی بھی ساتھ آئے ہیں، اور باقی بھی ہمارے ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں وہ، بلکہ مجھے ایک اور ہمارا بھائی نظر آ گیا ہے۔ تو یہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ آنے کا جو مقصد ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، اور یہ ایک بڑے مقصد کے تحت ہم یہاں آئے ہیں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر سر ضیاء بیٹھے ہیں اور میں یہاں پر موجود ہوں۔ پورا ہوم ورک کمپلیٹ کر کر آئے ہیں، اور صرف سیاسی باتیں کرنے نہیں آئے۔ آج کے معاشی بحران میں جہاں لوگ صرف اپنے نوجوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، صرف نعرے لگوا رہے ہیں، وہاں پر ایک کمپلیٹ پروگرام کے تحت ہم حیدرآباد آئے ہیں، اور الحمدللہ آج اس اناؤنسمنٹ پر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب حیدرآباد میں بھی آئی ٹی کا پروگرام کورس شروع ہو رہا ہے، جس میں پہلے فیز پہ ہم ٹیسٹ لیں گے، اور پھر 50,000 نوجوان بچے بچیاں حیدرآباد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس، بلاک چین کے کورسز کریں گے، اور ٹیسٹ سے لے کر پورا 1 سال کے کورس تک تمام چیزیں بالکل مفت ہوں گی۔ کوئی 1 روپیہ کسی مد میں چارج نہیں کیا جائے گا، اور میرا یہ ماننا ہے، اور سر ضیاء اس بات کو سیکنڈ کریں گے، کہ جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ وہ شخص کما سکتا ہے، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی آپ کو ڈگری نہیں چاہیے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے۔ ہم اس 1 سال کے کورس کے لیے صرف ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو محنت کرنی ہے، محنت اور محنت۔ اور آج کے اس معاشی بحران میں اگر 15 سے 20 لاکھ روپے وہ مہینہ کمائے گا اور نوکری دینے والا بن جائے گا، اور اس کا تمام پروگرام ہمارے پاس موجود ہے۔ جو صحافی بھائی سوال کرے گا ہم اس کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ کراچی گورنر ہاؤس میں اس وقت 50,000 نوجوان بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور وہ $200 سے $800 تک مہینہ ابھی سے کمانا شروع ہو گئے۔ تو ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے، اور یہ صرف اب حیدرآباد سے ہی نہیں رکے گا کام۔ اس کے بعد ہماری اگلی پریس کانفرنس جو ہے وہ سکھر میں ہوگی، میرپور خاص میں ہوگی، سانگڑ میں ہوگی،
نواب شاہ میں ہوگی، لاڑکانہ میں ہوگی، تو سندھ کے 6 اضلاع اس کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا ہے. ہمارے پاس ڈونر بھی موجود ہے، ہمارے پاس تمام وسائل جو کہ اس میں درکار ہیں. جہاں پر بھی یہ پروجیکٹ ہم شروع کرنے جائیں گے، یہ کم از کم 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے جس کو ایک سٹی میں بنانے کے لیے، اور وہ بالکل مفت ہے. ہمارے پاس اس کے ڈونرز بھی موجود ہیں، فیکلٹی موجود ہے، پوری ٹیم اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان، بیٹا 1 منٹ ذرا میں بات کر لوں، اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں کو ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم نے انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. مطلب تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہنر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آج MBA بھی روڈ پہ گھوم رہا ہے، PhD بھی نوکری کی تلاش میں ہے، اور کیونکہ وسائل کم ہیں پاکستان معاشی بحران میں کھڑا ہے. اور پڑوسی ملک بھارت جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ IT کی انڈسٹری کو $1 ٹریلین تک لے جائے گا، اور آج انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $175 بلین ہے، اور پاکستان جو ہے وہ $3 بلین سے اوپر نہیں جا پا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کورسز نہیں ہیں، وہ فیکلٹی نہیں تھی، اور وہ ٹریننگ نہیں تھی جس سے ہم بھارت کا مقابلہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کر سکتے. تو الحمدللہ سرزیا نے، ان کی ٹیم نے اس پر کافی محنت کی، ٹیچر ٹریننگ پروگرام کرائے، ٹیچر ڈیولپ کیے، اور آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے سندھ میں پوری مکمل فیکلٹی کے ساتھ اس کورس کو کروانے کی پوزیشن میں ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے یہ کورس آگے بڑھے گا، لوگوں کی انکم شروع ہو جائے گی. اور حیدرآباد سے کیونکہ تعلق ایک محبت اور پیار کا ہے، حیدرآباد نے ہمیشہ محبت دی، پیار دیا، تو پہلے ہی ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ سیکنڈ جو کراچی کے بعد سندھ میں پروگرام شروع ہوگا وہ حیدرآباد سے ہوگا. آج ہی دانیال بھائی ویب سائٹ آج ہی رات لانچ ہو جائے گی. اس کا پروسیجر سیم کراچی والا ہے. ویب سائٹ لانچ ہوتے ہی جو بھی شخص اس میں رجسٹریشن کرائے گا اس کو ای میل چلی جائے گی کہ اسے کس دن ٹیسٹ کے لیے آنا ہے، اور اس کے بعد یہ پورا کورس جو ہے اس ویب سائٹ سے منسلک ہوگا، کیونکہ جتنی بھی چیزیں انفارمیشن آئیں گی اس ویب سائٹ سے آئیں گی. تو ہم اگر اپنے پڑوسی ملک کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک میں معاشی جو بحران ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بھی ایک وعدہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ محنت کرنی ہے. محنت کے علاوہ یہ کام نہیں ہوگا. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے کہ میں اپنے والوں کو اور دوسرے والوں کو بانٹتا رہوں. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کسی بھی زبان، کسی بھی مسلک سے بولنے والا شخص میرٹ پر پاس ہو کر اس کلاس میں بیٹھے گا، اور اس کو وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی جو کہ ایک انٹرنیشنل معیار کے مطابق IT یونیورسٹی میں ہوتی ہے. تو یہ IT یونیورسٹی حیدرآباد کا قیام ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارے منتخب نمائندے حیدرآباد کے یہاں پر بھی موجود ہیں، ان کو آج میں نے میٹنگ کی ہے. اس میں کچھ ذمہ داریاں ان پر بھی ڈالی ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی 2 مہینے کے اندر اندر اس ٹیسٹ کا انعقاد کر دیں گے. اس کی ڈیٹس دے دی جائیں گی. اسٹوڈنٹس اپنی تیاری شروع کر دیں. ہماری ویب سائٹ سے معلومات لیں، کراچی میں جو پروگرام چل رہا ہے وہاں سے معلومات لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جہاں ہم اپنی قوم کے ان معماروں کو، نوجوانوں کو جو نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں، جو معاشی بحران کا شکار ہو کے ملک چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ملک نہ چھوڑے. امید کی کرن جاگ چکی ہے. IT ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ
اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں. بلکہ میرے پاس یہاں پر جس طرح کراچی میں پاشا ہے، عائشہ جو ہے اس کے بھی یہاں حسین بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ. محسن بھائی کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ یہ بھی یہاں موجود ہیں. کراچی کے اندر جو پاشا جو کہ سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کی نمائندہ جماعت ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری کورسپونڈنس ہے، ان کے ساتھ بھی ہم میٹنگز کرتے ہیں. یہاں پر ہم عائشہ کو ساتھ رکھیں گے اور ان سے بھی ساری معلومات لیں گے، کیونکہ مقصد تو ہم سب کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے آج کے اس بحران سے اپنی قوم کو نکالنا ہے. اور ہمارے لیے ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ SIFC جو کہ پاکستان میں اس وقت وجود میں آ چکی ہے، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس کو ان کا جو ویژن ہے اس میں جو انہوں نے چیزیں ڈالی ہیں، ایگریکلچر، مائن اینڈ منرلز، اس میں IT بھی موجود ہے. تو ہمیں اس چیز کی بھی فکر نہیں ہے کہ جہاں کہیں ہمیں کوئی مسائل آئیں گے تو ہم SIFC کی بھی مدد اس میں لے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہاں حیدرآباد آنے کا جو مقصد تھا وہ بڑا واضح ہے کہ اب یہاں کا نوجوان، بچے بچیاں بے روزگاری کی طرف یا نا امیدی کی طرف نہیں جائیں گے. اور یہاں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا ثبوت آپ کو کراچی کے گورنر ہاؤس میں ملے گا کہ پچھلے 6 ماہ سے ہم نے وہاں 5.5 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ کروائے، اور یہ لوگ فزیکلی گورنر ہاؤس میں آئے، اور اس میں سے 50,000 نے آن سائٹ کوالیفائی کیا، اور آج الحمدللہ وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں. روزانہ 3 سیشن ہو رہے ہیں، اور تیسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اور الحمدللہ جیسے ہی یہ سال ان کا کمپلیٹ ہوگا، سرٹیفیکیشن ہوگی، اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر کمانے والے بن جائیں گے، اور پاکستان میں یہ ڈالر بھی آئے گا اور ان کے گھروں میں بھی یہ ڈالر پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے سب سے زیادہ جو سپورٹ چاہیے وہ میرے میڈیا کے بھائیوں کی چاہیے، کیونکہ آپ جب اس کی اویئرنیس یہاں لوگوں کو دیں گے، اس چیز کو جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تو یہ کار خیر ہے. یہاں مقصد اپنا کارکن بنانا نہیں ہے، یہاں مقصد اس کو IT کی کورسز کو سکھانا ہے، اس کو اویئرنیس دینی ہے، اور اس کو یہ بتانا ہے کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو یہی ایک واحد فیلڈ ہے جس میں آپ آگے آ سکتے ہیں. اس میں ایک اور میں بات بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہت زیادہ کوالیفیکیشن ہو. آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں، ہمارے کراچی میں موجود ہیں، کہ 8 سال کا بچہ اور 12 سال کا بچہ بھی 1500 سے 3000 ڈالر کما رہا ہے. تو آپ بتائیں مجھے کہ 8 سال کا بچہ جو ہے وہ میٹرک پاس یا MBA تو نہیں ہوگا. تو اس میں بیسک چیزوں کی ضرورت ہے. اور اگر کہیں پر ہمیں ایسا لگا کہ کچھ لوگوں کو کچھ سپورٹ چاہیے تاکہ وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکیں، اس کا انتظام بھی ہم کریں گے. یعنی بیسک چیزوں کو بھی سکھائیں گے اور اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک لے کے جائیں گے. لیکن آخری بات پھر میں یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ سر ضیاء کے پاس، میرے پاس اور ہماری ٹیم کے پاس یہ اللہ شاہد ہے کہ ہمارے پاس وہ جذبہ ہے، وہ خلوص ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو کچھ سکھا سکیں تاکہ اس معاشی بحران میں وہ پاکستان کا اور اپنے گھر کا سہارا بن سکے. میں سمجھتا ہوں. شکریہ آپ سب کا. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کچے کے ڈاکو کے سامنے میں IT کا ڈاکو لا رہا ہوں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ جو IT والا ہوگا نا، یہ اس کچے کے ڈاکو کو کھا جائے گا. اس لیے کہ غربت، احساس محرومی اور کام کا نہ ہونا
کئی لوگوں کو جرائم کی طرف لے جاتا ہے. اگر میں تو کچے کے ڈاکوؤں کو بھی یہ آفر کروں گا کہ آئیں وہ آئی ٹی کورس کریں, وہ اسلحہ چھوڑ دیں اور اپنی آنے والی نسل کو ہنر سکھوائیں, کیونکہ اگر گھر میں 15 سے 20 لاکھ روپے آ رہے ہوں گے تو میرے خیال سے وہ کچے کا ڈاکو بھی مجبور ہو جائے گا اپنی ان جرائم پیشہ عادتوں اور وارداتوں سے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ کلیئر کر دوں کہ کراچی کے اندر گورنر ہاؤس میں جتنے بھی انیشیٹوز ہیں, چاہے وہ آئی ٹی کا ہو, راشن ڈرائیو ہو جس میں ہم نے 3.5 لاکھ خاندانوں کو راشن کی ڈسٹریبیوشن کی ہے, موٹر بائکس والی بات میں آج کر رہا تھا ظفر بھائی سے کہ جس کی موٹر بائک وہاں چوری ہو جاتی ہے اس کو ہم فری موٹر بائک دیتے ہیں, یا گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں جہاں آج بھی روزانہ, پچھلے سال 3.5-4 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا, اس بار بھی روزانہ افطار کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ڈنر کے لیے کھلے ہوئے ہیں. 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس کا نہیں ہے, اور انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا نہیں ہوگا. یہ ہماری ٹیم, ہمارے ڈونرز اور ہم سب مل کر رہے ہیں. گورنر انیشیٹو کے تحت ہو رہا ہے. اس کے لیے جو سرٹیفیکیشن ہے وہ 3 یونیورسٹیز سے ہماری بات چل رہی ہے. گورنر ہاؤس کا سرٹیفکیٹ تو سبھی کو ملے گا, لیکن جس یونیورسٹی سے سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹ ملے گا وہ ٹیسٹ دینے کے بعد ملے گا. تو ہم نے سارا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کو اس لیے فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سر ضیاء جیسے آئی ٹی کے وہ ہیڈ ماسٹرز موجود ہیں جو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. تو جو ٹیکنیکل کام ہے وہ سارا ہمارے سر ضیاء کر رہے ہیں, اور فیکلٹی ساری ہمارے دانیال بھائی کے پاس موجود ہے جو والنٹیئرلی بھی کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گورنر ہاؤس میں ہمارے 3 ٹیچرز جو ہیں وہ یو ایس سے آ کے اسٹے کرے ہوئے 4 مہینے سے, اور وہ 1 روپیہ بھی چارج نہیں کر رہے, اور وہ سب کے سب سرٹیفائڈ سافٹ ویئر کے جو ہیں وہ انجینئرز ہیں. تو ابھی یہ جذبہ ہمارے پاکستانیوں میں موجود ہے کہ جو لاکھوں ڈالر کما رہا ہے وہ بھی وہاں سے چھوڑ کے آ کے گورنر ہاؤس میں پچھلے 3 مہینے سے رکا ہوا ہے. ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی کروا رہا ہے, کلاسز بھی لے رہا ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس بحران سے اپنے بچوں کو نکال لیں. دیکھیں, اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ پورے ملک میں صرف سیاست ہو رہی ہے, پورے پاکستان میں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 50,000 بچوں پر مشتمل یہ آئی ٹی کی یونیورسٹی صرف گورنر ہاؤس کراچی میں چل رہی ہے, اور اس کے بعد یہ حیدرآباد میں ہوگی. تو آپ بتائیں کہ کہاں پر پریکٹیکل کام ہو رہا ہے؟ ہونا چاہیے, لیکن یہ نا امیدی کی طرف جانے کے بجائے ہم نے لوگوں کو امید دلائی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ دن دور نہیں جب سندھ سب سے پہلے پورے پاکستان میں آئی ٹی کا صوبہ کہلائے گا. پھر یہ کچے کے ڈاکو نہیں ہوں گے, ہر جگہ آپ کو آئی ٹی کے سافٹ ویئر انجینئرز ملیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. دیکھیں, یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کی آج ہم نے بیٹھ کے آپس میں طے کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں کے اندر ہم آپ کو جگہ کا بھی انتخاب کروا دیں گے, کیونکہ جگہ کے بعد جو وہاں سیٹ اپ لگنا ہے اس میں تو صرف 1 ہفتہ لگے گا. ہمارے پاس حیدرآباد کے لیے 300 کمپیوٹر جو ہیں وہ موجود ہیں, 40 کے قریب ایئر کنڈیشن پرماننٹ مارکی موجود ہے, باقی وائی فائی کا سارا جو بھی سسٹم آئی ٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. جیسے ہی ہمارے منتخب نمائندے جگہ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے 1 ہفتے کے اندر ہم وہاں لا کے سیٹ اپ لگا دیں گے, اور اس سے پہلے ہی ہم ٹیسٹ جو کرنا ہوگا وہ حیدرآباد میں کوئی جگہ منتخب کر کے اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اقبال صاحب, جی اقبال صاحب.
دیکھیں آرڈیننس جاری کرنا گورنر کی ذمہ داری اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے کرے یا واپس بھیج دے، لیکن اسمبلی کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا۔ اس وقت اسمبلی موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس تو آنا ہی نہیں چاہیے گورنر کے پاس اسمبلی کے ہوتے ہوئے، اور اگر سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس پہ احتجاج ہو رہا ہے اچھا مطلب میں آپ کی باتوں سے سمجھ رہا ہوں جب میاں بیوی راضی ہے تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، اگر ایک کو اختیار ہے اور دوسرا مان گیا ہے۔ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈیننس ہیں یا جو اختیارات ہیں اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن وفاق کا نمائندہ ہونے کے ناطے کوئی بھی ایسے گریونسز ہیں جہاں پر ایشو بن رہا ہے اور صوبے میں احتجاج ہو رہا ہے، اور آج آپ نے بھی یہ بات کی ہے تو میں وزیر اعظم تک اس بات کو ضرور پہنچا دوں۔ شکریہ۔ دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں کہ آج میں حیدرآباد پریس کلب میں موجود ہوں، یہاں صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں، کوئی پرپوزل ایسا آپ بنا کے مجھے دیں جس پر دو طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں، ایک تو سندھ گورنمنٹ اور انفارمیشن منسٹری کو بھیجیں، اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر سے، جس طرح میں ابھی تک دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی میرے انیشیٹوز ہیں اس میں گورنمنٹ کے پیسے شامل نہیں ہیں، اسی لیے شاید وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اگر ہم بھی گورنمنٹ کی فائلوں میں انتظار کرتے تو سالوں گزر جاتے، تو کوئی ایسا کانکریٹ قسم کا پرپوزل صحافی بھائیوں کے لیے آتا ہے تو میں یہاں یہ کمٹ کر رہا ہوں کہ اس پر بھی میں کام کروں گا۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ ابھی جو لطیف آباد نمبر 2 ہے، جہاں میرے نالج میں آج بتایا گیا کہ کوئی بھی ایسا آئی سی یو ہاسپٹل موجود نہیں ہے سول کے علاوہ جہاں لوگوں کو لے جایا جا سکے اور مفت ہو، لوگوں کو 1.5 لاکھ روپے نہ بھرنے پڑے، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ریڈ کراس ہے، ریڈ کرسنٹ جو ہے، ان کا کوئی پلاٹ موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میں کراچی میں اور امریکہ میں اپنے ان بھائی دوستوں سے بات کروں گا کہ ہم لطیف آباد 2 میں کوئی ایک مفت ہاسپٹل جس میں آئی سی یو کے کم از کم 30 سے 40 بیڈ ہوں اس کا قیام کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کر رہا ہوں کہ اگلی بار جب میں یہاں آؤں گا پریس کلب میں تو باقاعدہ لطیف آباد 2 میں ہاسپٹل کی اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سلیم ملا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ابھی کہیں جا نہیں رہا ہوں تاکہ یہ ذرا آج لوگوں کو پتہ چل جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ
آدمی کو جو ادارہ ہے نا انسٹیٹیوشن، میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو مضبوط کرنا چاہیے. گورنر ساری زندگی تو میں رہوں گا نہیں، ہر ایک کو جانا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم گورنر ہاؤس میں ایسا مضبوط نظام بنا کر جائیں گے جسے آنے والا کنٹینیو کرے گا اور مضبوط کرے گا. کیونکہ فرد واحد سے، جو میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ میں فرد نہیں قوم ہوں، ہمیں قوم بننا ہے. فرد نہیں کوئی کام کرتے، قومیں کام کرتی ہیں. ہمیں ایسا نظام بنانا ہے جسے آنے والے آگے کنٹینیو کریں، نہ کہ وہ زیرو سے شروع کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ چینج نظر آئے گا. اور جب آپ حیدرآباد کی ہم آئی ٹی یونیورسٹی کا افتتاح کر رہے ہوں گے تو اس سارے نظام کو، اس سسٹم کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی آپ سبھی صحافی بھائی سراہیں گے، یہ میرا ماننا ہے. شکریہ بہت بہت. تھینک یو. 5 منٹ بیٹھیں گے. یہ مجھے کسی دوست نے بالکل کہا تھا کہ یہ جو مخالفت ہے وہ بنی اس لیے ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر مخالفت اور بڑھ جانی چاہیے، چھوٹی مخالفت سے کام نہیں چلے گا. تو اس لیے اس کا دائرہ اختیار پورے سندھ میں بڑھا دیا ہے.